تیری غربت کو وسائل اور رزق کوئی فراہم کر سکتا ہے، تیری خواہشات کو کوئی تعبیر دے سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ دیدار الہی جنت کی سب سے بہترین نعمت ہے۔ اللہ اس کے بعد ناراض نہیں ہوں گے، اور جب اللہ ناراض نہیں ہوں گے تو پھر یہ سمجھ لے کہ نعمتیں کبھی بھی تمام نہیں ہوں گی۔ تو خواہش کر اور لیتا جا، خواہش کر لیتا جا، لیتا جا، لیتا جا، لیتا جا۔ اب کوئی اختتام نہیں۔ دشوار گزار صراط مستقیم جس کی انتہا پل صراط تھی تو گزر آیا، تو میری بات مان کے اس سے گزر آیا۔ آج تیری مہمان نوازی کے لیے میں خالق کائنات تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ سائنس جو ہے وہ کن چیزوں کی تلاش میں۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد قرآن کہتا ہے سمپل، لا الہ الا اللہ کا ثبوت ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سپریم انٹیلیجنس، سپریم بینگ کا یہ اس کے وجود کا ثبوت ہے کہ کوئی ہے اتنی طاقت رکھنے والا جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ پھر انسان کی پیدائش کا مقصد، اللہ فرماتے ہیں اور کیوں اتنی تحقیق میں لگے ہوئے ہو، کیوں بایولوجی کے اتنے بڑے بڑے باب، اتنی بڑی بڑی لائبریریاں، اتنے اعلیٰ قسم کے کمپیوٹر بنا رہے ہو؟ میں سادہ سا تمہیں بتا دیتا ہوں، سن لو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا۔ تمہیں یہ لو، جواب لے لو۔ پھر انسان تیرے اندر رکھنے والی یہ خواہشات اس چیز کا پتہ دیتی ہیں کہ تو اس نظام کے اندر ہے جو تجھے فنا و برباد کر دے گا۔ لہذا یہ تیری محتاجی، جتنی بھی تیری محتاجیاں ہیں، اس کو خود مختاری اگر کوئی ذات بخش سکتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تیری غربت کو وسائل اور رزق کوئی فراہم کر سکتا ہے، تیری خواہشات کو کوئی تعبیر دے سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب چلتے ہیں کہ اقرار لا الہ الا اللہ، ابدی کامیابی اور ابدی ناکامی کیا ہے؟ ابدی کامیابی جنت ہے اور ابدی ناکامی جہنم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَعَنَابًا وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چھلکتے جاموں میں ہوں گے یہ، ان کو ہم جوانیاں عطا کریں گے۔ وہ جوانی ایسی نعمت کہ یہ اپنی تمام طرز وسائل خرچ کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم بوڑھے نہ ہوں۔ یوگا، سائنس کے جدید ترین تجربات کس لیے ہیں کہ انسان بوڑھا نہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں، احادیث میں بارہا کہا ہے آؤ تمہیں جوانی عطا کروں گا۔ مجھے پتا ہے اے انسان، تیرے جوان ہونے سے پہلے پتا ہے مجھے تیرے اندر پیدا ہونے والی سب سے بہترین خواہش جوانی ہوگی، جس میں تجھے نعمتیں حاصل کرنے سے پہلے ان کے بارے میں سوچ کے جو مزہ آتا ہے، جو تیرے اندر وہ ول پاور پیدا ہوتی ہے تیری جوانی کی عمر میں، تجھے جنت میں ہم جوانی عطا کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جنت کے اندر انسان کو جب اللہ پاک کا دیدار ہو جائے گا، بھائی جان، دیدار الہی جنت کی سب سے بہترین نعمت ہے۔ اللہ اس کے بعد ناراض نہیں ہوں گے، اور جب اللہ ناراض نہیں ہوں گے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ نعمتیں کبھی بھی تمام نہیں ہوں گی۔ اللہ پھر اس انسان کو لامتناہی عقل و شعور، دانائی، حکمت، علم دے دے گا۔ پھر اللہ اس کو جنت کے اندر، اس کی جنت کی حد میں کن فیکون کی طاقت دے دے گا، جو اس جنت کی حد تک ہوگی۔ اس جنت میں جو مانگے گا، جو کہے گا، جیسا کہے گا، جیسا لباس چاہے گا، جیسی خواہش کرے گا، خواہشوں کی جہاں پہ ادھر تو ہم خواہشیں سوچے نا، ہماری خواہشیں محدود ہے، اللہ ادھر خواہشوں کو بھی بے لگام چھوڑ دے گا۔ تو خواہش کر اور لیتا جا، خواہش کر لیتا جا،
لیتا جا. اب کوئی اختتام نہیں ہماری نعمتوں کا. تم نے ہماری اطاعت غلامی کر لی. لا الہ الا اللہ کہہ کے تم نے یہ ثابت کر دیا فرشتوں کو اور شیطان کو کہ اتنی کٹھن، اتنے دشوار گزار صراط مستقیم جس کی انتہا پل صراط تھی، تو گزر آیا، تو میری بات مان کے اس سے گزر آیا. آج تیری مہمان نوازی کے لیے میں خالق کائنات تیرا انتظار کر رہا ہوں. ہر ایپیسوڈ کی طرح میری یہ گزارش ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک امانت ہے. وہ امانت قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کو سن کے آگے پہنچانا، اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا، تو یہ پہنچانا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ آج کے اس درس اور اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ اس ایپیسوڈ یا درس کے اندر جو بھی غلطی کوتاہی تھی وہ میری ہے. میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اس کے لیے، اور جو بھی مفید علم تھا وہ اللہ کا، اس کے رسول کا اور امت محمد، اور جو بھی مفید علم تھا وہ اللہ کا، اس کے رسول کا اور امت محمد کا میرے پاس امانت تھا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.